نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاۃ والسلام اللهم صل على محمد. تمام بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امتیاز صاحب نو سدائی آخر نبی دا جائیں بھی کچھ جلدی کام مکایا کرو، ہوں قوالاں دا ٹائم ہو گیا حضور. میں صرف اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہی تقریر تقرور پہلے بھی کوئی نہیں ارادہ تھا، اس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ محفل سماع سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرمایا، بلکہ ایک حکم فرمایا، چونکہ حضور کی بھی تربیت کرنے والی اللہ کی ذات ہے. چہ جائے کہ نبی کی تربیت میں فرق ہوتا ہے، ولی کی تربیت میں فرق ہوتا ہے. نبی جو ہوتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تخلیق سے پہلے قرآن کا علم ہے، تخلیق بعد میں ہے. عام لوگوں کی تخلیق پہلے ہے، علم بعد میں ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کسی حال میں بات کر سکتا ہے، کسی طریقے سے بات کر سکتا ہے. جیسے کہ انبیاء نے خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو خود کو ظالم بھی کہا، عاصی بھی کہا، گناہگار بھی کہا، لیکن کوئی ان کو ان ناموں سے پکار نہیں سکتا. اللہ جیسے چاہے اپنے حبیب سے بات کر سکتا ہے، تنبیہ کر سکتا ہے، لیکن کسی اور کی جرت نہیں کہ اسی بات کو پکڑ کے کہے کہ یہ بات اللہ نے ایسے کہی تو میں بھی کہہ دوں. ایسی ہے جیسے باپ بیٹے سے کہے اکر میں درا، وہ اپنے بیٹے وہ اپنا بیٹا ہوئے تو آکھے اکر میں درا، تو وہ پوچھو وہ تو کیوں آکھیا، وہ آکھے دوڑے ابا جی نہیں آکھیا. ایسا نہیں ہو سکتا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ حکم فرمایا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میرے حبیب اپنی جان کو ان لوگوں کے قریب روک کے رکھیے جو صبح و شام ہمیں پکارتے ہیں. کو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ صرف آدھا گھنٹہ، آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں، وہ بھی پتہ نہیں آدھا گھنٹہ. کدی سجاد گڈی نن سٹاپ سی، ہن سٹاپ بھی نہیں چاہتی، وقت وقت دی گل ہے. وہ کون سے صبح و شام ذکر کرنے والے؟ سمپل سی آیت کا ترجمہ سمجھ لیں، پھر میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں. وہ یریدون وجہہ، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اے جڑے ذکر کرنا آئے ان واسطے بہت بڑی آیت ہے سمجھن واسطے. اب اللہ نے کہا میرے حبیب ان کے نزدیک خود کو ٹھہرائیے، ان کے پاس بیٹھیے، ان کے پاس قرار پکڑیے. وہ جو صبح و شام ہمیں پکارتے ہیں اور ان کی منشا یریدون وجہہ، ہماری رضا کے سوا کچھ نہیں.
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں انہی کی طرف رہیں، کہیں اور متوجہ نہ ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، حالانکہ حضور سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن بات سمجھانے کے لیے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تسی کی دنیا دی حیات چاندے ہو، حالانکہ حضور دنیا دی حیات نہیں چاندے، لیکن اللہ سمجھا رہے اپنے حبیب نو، فرمایا نہیں، وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، بلکہ اس کی اطاعت نہ کریں جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل رکھ دیا۔ حضور اللہ علیہ میرے حال تکو، اسی دوڑے لے آیا، آدھے ہوتے اسی تھلے آ جانے ہیں تو اسی ہوتے آ جاؤ، شرارت نہیں کرنی، ہم مولوی شولوی نہیں ہاں، ایڈا سیدھا سادہ بھی نہیں ہاں، میرے حال تک نا تسی بہت اچھے لگ رہے ہو سارے، خلل پیدا ہو جاندہ ہے، تار ختم ہو جاندی، وہ ایک لے لگی ٹوٹ جاندی، کیوں ماسٹر جی؟ بتبا ہوا ہو، جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کی تباہ کی اور حد سے گزر گئی۔ اس آیہ کریمہ کا نزول یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں کفار مکہ، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سورما، وہ آنا چاہتے تھے حضور کے پاس، کچھ مستحال پھٹے پرانے کپڑے پہنے، جنہیں آپ صحابہ صفہ بھی کہہ لیں، جن میں عمار بن یاسر تھے، سہیب تھے، بلال تھے، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آ تو جائیں، اسلام قبول کر لئے، پر اے جڑے دوڑے کو بیٹھے نا موٹے چھوٹے، اے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے اسیاں چودھری، یہ بھلا دوڑے کو انتے سی اسلام لیا بھی ہے۔ اس سے ممبر تے بے کے ایک بنگال سنائی سی جے دوانی یاد ہوئے، اتھے ہی بے کے انہاں حضور نے آکھیا سی اسلام لے بھی، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی پارٹی میں کوئی پاورفل بندہ آئے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، جیسے کہ عمر آئے تو حضور خوش ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی تسی بلال نو کٹ دیو، سہیب نو کٹ دیو، عمار بن یاسر نو کٹ دیو، اے جڑے دوڑے کول اے اللہ اللہ کر دے رہے ہیں صبح شام، نہ دن بے دن، نہ رات بے دن، نہ کھان دا پتہ ہے، نہ سون دا پتہ ہے، نہ پان دا پتہ ہے، نہ چنن دا پتہ ہے، انہاں نو کٹ دیو سی چودھریاں۔ اے ویکھو نا سی آگے تے کی ہوئے گا، ساڑھا ذرا مقام ویکھو، روب ویکھو، تسی انہوں نے بھیج دیو۔ کئیوں نے تو لکھا ہے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ ان سے بدبو آتی ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ذاکر سے بدبو آ ہی نہیں سکتی، جس سے بدبو آئے وہ ذکر کرتا ہی نہیں۔ ذاکر نو خوشبوئیں لان دی لوڑ نہیں ہوندی، ذاکر نو کریمہ لان دی بھی لوڑ نہیں ہوندی، تے ذاکر نو جبے پان دی بھی لوڑ نہیں ہوندی، کیونکہ ذاکر خدا کے ذکر سے روشن ہوتا ہے اور خدا کے ذکر سے صاف پاک ہوتا ہے اور خدا کے ذکر سے حسین ہوتا ہے۔ یہ بات ان کی غلط ہے بھائی، جنہوں نے لکھا ٹھیک لکھا، ان سے بدبو نہیں آتی تھی، اصل میں ان کے خود وہ خنا جو تھے، جو بڑے بڑے سوروں، ان میں خود میں بدبو تھی، ان میں اپنے میں بدبو تھی، انہیں وہ نظر آتی تھی۔ ان کا دل تھا کہ حضور، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ اب حضور کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ صفہ، وہ پھٹے پرانے کپڑے والے، وہ اتنے پسند تھے کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب نا ادھر نہ دیکھیے گا، آپ اپنی جان کو روکنا ہے تو ان اللہ اللہ کہنے والوں کے پاس روک کے رکھیے، جو صبح و شام اللہ اللہ کہتے ہیں، جن کا کوئی اور کام نہیں ہے، دن چڑھتا ہے تو اللہ اللہ، رات ہوتی ہے تو مجھے پکارتے ہیں۔ دن رات کا اس لیے تذکرہ کیا چونکہ دن نو بندہ سوتا ہوندہ ہے، تو راتیوں جو سوتا ہوندہ ہے، اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت ہے۔ وہ نماز بھی ہماری ایسی ہوتی ہے، ان جے دی ساڑھے ہونے تھے علماء بھی بڑھن، پھر میں گل آخنا تے نا ناراض معاف کر دیا جے، مولوی ہوندہ ہے اس کے در تقریر کرنے جانی ہوئے تو سکڑا بھی مار ہے، تے اذان پڑھن لگے کلی بھی چاج دی نہیں کرنا کر کے وہ نماز ہوندہ ہے چھاڑے ایسا حافظ صاحبوں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
وہ بہ جاندہ ہوں پچھو سنتا پڑھ کے بہ جاندہ ادھا ستا ہوں پچھو ساڑھے جڑے نمازی ہوں وہ دے ستن الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ دے ہے یہ کمال نماز تے جگہ چھڑ دی ہے نا ستیاں کی جگہ ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے صبح کی نماز میں اللہ ماشاءاللہ پرانے بابے بھی ایکٹیو نے نمیان تے نماز دی نصیب ہو جائے تے سبحان اللہ نا نمیان موبائل راتی چھڑے تے نماز پڑھن ادھی راتی تک بیٹھے رہنا ہے موبائل لگے پھر نماز کی تو پڑھنی ہے نماز نہ غرض کیڑی ہے. میرے بھی یہ صبح شام جو اللہ اللہ پکارتے ہیں یہ جو ان کو نظر آتے ہیں دوسرے لفظوں میں اے جڑے چودھریاں کمی نظر ہوں دین میرے بھی انہاں کمی نظر ہوں دینے پر میں تینوں کم دینا کائنات دا تاجدار ہو کے انہاں کمیاں کول بے ہائے 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 انہاں کول بے اے جڑے کچھ نہیں نظر آندے جنہاں کو کچھ نہیں نہ زمانے کی کوئی چیز ہے نہ زمانے کی نہ کوئی ان کے پاس رہنے کے لیے کچھ ہے صرف اللہ اللہ کہنا ہے. اور میرے بھی یہ اللہ اللہ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں اب اللہ نے خود صدا دی یہ نہ ہو کہ ہر کوئی اللہ اللہ کہنے والا سمجھے کہ محمد کی توجہ اس کی طرف ہوگی نہ جو اللہ اللہ کہتا ہے محمد کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے چاہے وہ توجہ حضور کریں چاہے وہ توجہ بصورت شیخ ہو. سمجھ آئی ایتھی چلو تے شیخ کامل صورت ذلہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا فرمایا میرے حبیب توجہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہر ذاکر کی طرف میرے حبیب تیری توجہ ہو جائے گی ہر ذاکر کے قریب تو بیٹھا ہوگا آئے تو قیامت تک ہوگی نا جب تک کوئی ذکر کرنے والا ہے حضور اس وقت تک اس ذاکر کی طرف توجہ کریں گے گویا ان کے پاس آ کے بیٹھیں گے بیٹھنے اور دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے لیکن شرط ایک ہے وہ ذاکر کیا ہو یریدون وجہہ اس کے دل میں کچھ نہ ہو ذکر کرے تو میرے حبیب صرف میری رضا کے لیے کرے کسی منشا کے لیے نہ کرے کسی کام کے لیے نہ کرے جنت کی آرزو کے لیے نہ کرے دوزخ کے کھٹکے کے لیے نہ کرے کسی اور مرتبے کے لیے نہ کرے اور آخری انتہا جڑی ہوندی ہے مرید باڑی چھاڑ مار دے خلافت لب جائے بلکہ اس کی تمنا صرف میری رضا ہو اس کی طرف تیری توجہ ہو کیونکہ اللہ تے جاندہ ہے نا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے ہو لیکن وہ دلانیاں جاندہ ہے ما تخفی الصدور وہ تو جانتا ہے انہا ولیم بذات الصدور اسے تو پتہ ہے فرمایا وہ صرف ذکر تیری رضا کے لیے کرتے ہیں میرا بھی میری رضا کے لیے کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں میری وہ رضا چاہتے ہیں میری محبت چاہتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری عبادت دوزخ کے ڈر سے نہیں کرتا جنت کی آرزو میں نہیں کرتا بلکہ علی تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہے کہ سارے زمانے میں دیکھا وہ زمانے کتنے علی جان سکتا ہے زمین کو دیکھا آسمان کو دیکھا ساری کائنات میں دیکھا میں نے دیکھا کہ عبادت کے لائق تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں کیوں ظفر صاحب یریدون وجہ اس کی رضا چاہتے ہیں نہ جنت کی طلب نہ دو اچھا یہ عام بندہ نہیں کہہ سکتا سانو جنت نہیں چاہی دی اوتھے چوک دے وچ کوئی لڑکی نظر آ جائے تے راڑاں زمین تک بگ جانیاں انہوں مار مار کے جتیاں فرشتیاں مار چھڑنا ہے انہاں آخنا حور تے بڑی سونی ہے تو دنیا دی حور تو نہیں نکلے تھے تو کی کرنا ہے کی خیال ہے وہی آگ آپ نے اپنے سینے میں چھپائی ہوئی تکبر کی آگ حسد کی آگ ریاکاری کی آگ جب اس آگ سے نہیں بچے اس آگ سے کیسے بچو گے پہلے اس سے نکلنا ہے جو اس سے نکل جائے اسے جچتا ہے وہ کہے مجھے نہ جنت کی ضرورت ہے نہ دوزخ کا کھٹکا ہے کیوں ظفر صاحب انجی ہے کہ نہیں انجی آدم علیہ السلام جنت چو ٹر گئے بڑا کچھ تھا اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ اب بیگم نو لے کے ناڑ ہے ان جتھے بیگم ناڑ ہوئے تھے رانا کی ہوں ہے پر انہوں نے اللہ نے کیا چونکہ انہوں نے پتہ نہیں سی نا وہ تے بعد جیسے جنت چو نکلے سمجھ آئی فرمایا ایتھے رہنا ہے جو کوئی دل کھاؤ سب کوئی دوڑے لی ایڈی وڈی جنت اتنی بڑی جنت جس کی کوئی حد نہیں قرآن نے بڑے آسان انداز میں بتایا
لیکن آپ نے کیا کیا؟ وہاں پہ طوبہ کا سایہ بھی تھا، حوروں کی غلمہ کی دلجوئی بھی تھی، حوض بھی تھا۔ میں نے پوچھا آدم علیہ السلام سے اتنی جنت کو کیوں چھوڑا اور کیوں شجر کو چھیڑا اور کیوں جنت کو چھوڑا؟ حافظ صاحب نے فرمایا میں دسنا، بابن نہیں دسنا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں سایہ طوبہ بدل جو یہ حورو لبے حوض بے ہوا یہ سرے کو یہ طوبہ رف از یادم، یہ حور، یہ حوض کوثر، یہ سایہ طوبہ، یہ سب کچھ تیرے کوچے کی محبت میں، تیرے کوچے کے خیال میں میری یاد سے چلا گیا۔ آدم کو جب پتا چلا کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں، ابھی میں نے آگے سفر کرنا ہے، اوپر سے نیچے آنا ہے، نزول کرنا ہے، پھر نزول سے عروج کرنا ہے، آدم کو کسی نے مشورہ دیا اے تھلے تاں جا سکتے ہو، اے درخت سے کھا لو۔ علامہ صاحب اے درخت کھا لو یہ تسی چاندے ہو۔ آدم نے وہ دانا کھایا، ساری جنت کو خیر بات کہہ کے اس مقام پہ آئے۔ پتا تھا کہ اللہ کا وصال جنت میں نہیں، اللہ کا وصال ملتا ہے تو زمین پہ ملتا ہے۔ جنت ہی چھڑ دیتی، یریدون وجہہو، جنت ہی چھڑ دیتی، جنت نے خیر بات کہہ دیتا۔ اور صرف ہے نہیں، یہ جڑا شجر سی نا، میں کدی زمانہ نہیں رہا تو انہوں دستا ہے شجر ایسی کی، یہ شجر عشق سی، جنہوں کھان تو بعد جنت لب بھی نہیں سکتی۔ جس نے انہوں چکھیا جنت اس کے لیے تھی نہیں نہ ہے، دوزخ اس کے لیے تھی نہ ہے، وہ خدا کی ذات میں فنا ہو کے مقام ہویت میں اللہ سے ہی مل جاتا ہے۔ نہ طالب نہ طلب، کوئی چیز نہیں رہتی، کچھ بھی نہیں رہتا۔ آدم علیہ السلام نے جنت کو خیر بات کہہ دیا، آہا آہا، اس دنیا پہ آ گیا۔ بلکہ صرف یہ نہیں، کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے جان کو بھی چھوڑ دیا، آپ فرماتے ہیں نیس بر لوح دلم جز الف قامت یار چے کنم حرف دیگر یا نداد استادم۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل پر محبوب کے الف کے سوا، محبوب کے الف کے قد کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ میں نے استاد سے محبوب کے الف قامت کے علاوہ کچھ پڑھا ہی نہیں۔ یریدون وجہہو، اس کی، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ نماز اس لیے پڑھنا میں ولی بن جاؤں، یہ بڑا آسان کام ہے۔ اتنے ایک سجدہ کر کے شامی اٹھ دیں، سجدہ کر دیں، صبح پھر پوچھ دیں نیاز ہے میں ولی بن گیا کہ نہیں، بیگم نے پوچھ دیں میرے چہرے تے نور ہے، چونکہ انہوں نے ولایت دی سند بیگم ہوندی ہے، علی تے ولیاں دی سند ہوندہ ہے نا۔ یریدون وجہہو، صرف اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں چاہتے۔ ان کی تمنا، ان کی منشا صرف اتنی ہوتی ہے کہ اپنے خالق۔ اور آپ دیکھیں یہ یریدون وجہہو، اصحاب صفا یہی لوگ تھے نا بلال، یہ یریدون وجہہو میں سب سے بڑا علی ہے۔ ماسٹر جی میں غلط نہیں پہنتا، یریدون وجہہو علی، یریدون وجہہو علی، یریدون وجہہو علی اجمیری، یریدون وجہہو خواجہ اجمیری، یریدون وجہہو میر علی، یریدون وجہہو علی۔ اچھا جی، وہ جو اس کی رضا چاہتے ہیں وہ کس منزل تک پہنچتے ہیں؟ عمار صاحب والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ یریدون وجہہو احسن تقویم ہے۔ اگر انسان ہی احسن تقویم ہے جو تجھے سمجھ دو بھائی انسان احسن تقویم ہے، ابو جہل بھی انسان سی، پر نانا وہ جو یریدون وجہہو والے وہ آسن تقویم ہے، چونکہ آسن وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی خوبصورت ہو باطن بھی خوبصورت ہو۔ تیجے زنانی آسن تقویم ہے تو پھر اللہ حافظ ہے۔ اور آسن یریدون وجہہو علی،
آسن تقویم علی یریدون وجہ علی اجویری آسن تقویم علی اجویری یریدون وجہ خواجہ اجمیری آسن تقویم خواجہ اجمیری یریدون وجہ اپنا شیخ آسن تقویم بھی شیخ. ویسے دونوں آسن تقویم تے کدھر سنا مانگے کہ آسن تقویم ہے کیا؟ وہ جو اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس انسان کامل کو آسن تقویم کہتے ہیں. انسان کامل کے علاوہ اور انسان کامل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے جلال اور جمال کی صفات سے متصف ہو. قوالن کہہ دیو تیاری پڑھ لیں، لمبا کام نہیں کرنا، تھوڑا جا وقت جو دس یا دس چلے. اللہ کی رضا اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے حبیب ان سے نگاہیں نہ اٹھائیے گا. اچھا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر وقت حضور کو دیکھتا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ کہتا ہے میرے حبیب تو اینا تو نگاہ نہیں چاڑیاں جڑے صرف میری رضا واسطے اللہ اللہ کر دیں. اور یار یہی فرق ہے اللہ والوں میں. کوئی یہ نہیں کہ جبے کبے سے چلوں سے کوئی درویش بنتا ہے. درویشی میں ایک ہی فرق ہے عام بندے میں درویش جو کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، مرتا بھی اللہ کے لیے، جیتا بھی اللہ کے لیے. اے چلیاں دے وچ فرق جے علامہ صاحب سمجھو. ساری زندگی کر کے نانا جی ارشد قادری فرمایا کرتے تھے جد ہو دے گیا ہن اور کیڑا چلا کریے قیامت تک مرن تک اور چلا کیڑے مر کے یو دے چلے تو نکلیں گے. اے تے 40 دن تو بعد چلا اے تے آزاد ہو گئے، پھوک پھاک چل گئی ٹھوٹا. اج جڑے بندے کہندے نا سن لبا کچھ نہیں، اللہ دی قسم انہاں دی کوئی آرزو نہیں. کوئی تبیز پیر دس دیندے، کوئی مینوں چلا دس دیندے، کوئی مینوں دم دس دیندے. یریدون وجہہ، خدا کو خدا کے لیے پکارو بس. اگر خدا کو خدا کے لیے نہیں پکارو گے اللہ ہر چیز دے دے گا، ہر چیز تمہیں عطا کر دے گا، لیکن اللہ کی ذات نہیں ملے گی. یہ حضور نے ہمیں بتایا ما زاغ البشر وما طغى. آپ دیکھیں حضور سارے رستے میں سب کچھ اللہ انتے ٹر گیا، پڑھ بھی مل لیں گا. فرمایا سارا کوئی تکاؤ دیکھو اگے پیچھے تکدا جے کہ نہیں تکنا. اچھا اتنے بڑی حسین شاہ ہوئے نسی جاندے ہو بھی ہے تاں بھی ایسا ضرور ایک باری تکنی کھوتا بچ جاوے تاں بھی ایسا تکنا ہوندہ ہے حسین بات جی صورت ہے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب نے میرے آنے تک، میرے سامنے، میری ذات میں فنا ہونے تک کسی چیز کو نہیں دیکھا. یریدون وجہہ، کسی چیز. فرمایا صرف ان ذاکروں کو دیکھیے. اور آپ حضور تو دیکھیں نا دنیا کی یاد کو حضور تو چاہتے ہی نہیں تھے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. حضور کی ذات کو صرف سمجھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ان کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکروں سے غافل کر دیا. اب آپ اندازہ کر لیں جس کا ذکر سے دل غافل ہے اس سے کہا جا رہا ہے حضور کو دور رہیے. اصغر صاحب تے پھر ساڑھے کا دے میلاد نے عید میلاد النبی جھنڈیاں لا دیتیاں، سڑکاں سجا دیتیاں، آکھیا مدینے والے آ جا تیرے آن دی بڑی خوشی منی تیری ایک بھی نہیں. کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تب ہے جب ہم ذکر کریں اور ہمارے قلب اللہ اس کے رسول کے ذکر سے مست ہو جائیں. پھر اور فرمایا اللہ اکبر. ایک آخری بات یہاں کہتا ہوں قوالوں کے آنے تک. ذکر کی اپنی بڑی فضیلت ہے، بڑے بیان بھی میں نے اس پہ کیے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مال و دولت دیا، بہت زیادہ. جبرائیل علیہ السلام نے اور فرشتوں نے کہا، انہوں نے کہا یا اللہ تو نے اپنے ابراہیم کو بڑا کچھ دیا نا، اس واسطے اللہ اللہ کردہ ہے. یہ دو کڑو کھو نہ پتہ لگے کردہ ہے اللہ اللہ کے نہیں. ساڑھے ایک ساتھی ہیں خونن غربی دے، خونن غربی آئے کتھے بیٹھے نا؟ خونن غربی سے کوئی آیا ہے؟ خونن غربی تو کوئی بندہ آیا ہے؟ کوئی نہیں آیا؟ نہیں آیا خونن غربی؟ چلو اچھا ہو گیا نا، میں گل کرنی سی، میں انہوں نے تھویا دے لینا سی بجا کے نہ کریا جائے. وہ ساڑھا ایک ساتھی سی بڑا درود پاک پڑھتا سی، 50,000 40 درود دا 40 درود پاک. وہ دی بیٹی دے گلے چٹھیانی پاس گئی. وہ سکتا میں درود پاک چھڑ دینا جٹھیانی نہ نکلی تھے.
ٹھیک ہی تھا اٹھانی باہر آ گئی میں کہا تیری نکل گئی ساڑی نہیں ہوندی تو نہ مر جاؤ درود پاک پڑھو قسمہ دا سیر کھاؤ ماسٹر جی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرے اس کو کوئی تکلیف آئے تو پریشان ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آزمانے کے لیے آئے بیش میں آپ بکریاں چرا رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ. بڑی خوبصورت نا. آپ جبرائیل پڑھیں تو پھر کیا کہنے. آپ نے جب سنا بے ہوش ہو گئے. یہ کہتے ہیں 1000 یا 2000 بکریوں کا ریوڑ تھا یا 1000 تھا. آپ اٹھے آپ نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے میرے محبوب کا نام سنا دیں. اور نے کیا مفت و مفت کام نہیں ہو سکتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. مفت و مفت کام نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا مفت و مفت کام نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا پھر 500 میری بکریاں تسی لے لو تو پھر میرے یار دا نام سنا دے. بولا دنوں فرماتے ہیں جب میں اپنے محبوب کا نام لیتا ہوں میرے وجود کے روئیں روئیں سے شہد کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. کیسی محبت ہے. ساڑھے چشمے تاں جاری ہونے جس ٹائم اسی بیگم دا نام لوی ہے انہاں دے بھی جاری ہو جانے تے ساڑھے منون جی جاری ہونے ہوندے نساں گھر جی جانا ہوتا ہے تاں ہی تینا نا بیاہ تو بچ. سمجھ آئی کہ نہیں. میں جن آکھیا ہم پتہ لگ گیا. اللہ سارے دا بیاہ کرے. آمین آکھو آمین. رب نواز سارے بد دعا دے آکھ سارے دا بیاہ ہوئے. اچھی بیوی ہوئے تو سبحان اللہ پر بتیاں لے کے لبنی پڑنی ہیں. اچھا گل کی سی جی. آپ نے فرمایا پھر سنائیے. آپ نے پھر پڑھا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ. آپ پھر تڑپ کے گر گئے. بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا پھر اسے کہا تو اس نے کہا جی ہمیں کی دیو گے. آپ نے 500 بکریاں اور دے چھڑیاں. ظفر صاحب توجہ میرے حال 500 بکریاں اور دے چھڑیاں. پھر آپ نے فرمایا پھر سنا. اس نے کہا جی ہوں دون سنا میں تو کی دیو گے شاید تھوڑے کو رہی کو نہیں. آپ نے فرمایا 1000 بکریاں دیتی ہیں نا بکریاں چران واسطے تینوں چرواہ چاہیے پنجابی چھیڑو چاہیے. اس نے کہا جی ہاں. اس نے کہا آپ نے فرمایا تو یار دا نام سناندا روی میں تیریاں بکریاں چراندا رہوں. یہ اللہ کی رضا. صرف اس کی رضا کے لیے ذکر جو کرتے ہیں ان کے قریب حضور ہوتے ہیں. جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرتے ہیں ان کی طرف حضور کی توجہ ہوتی ہے. ان کے قلبوں پہ حضور کی توجہ ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا یہ بڑا مشکل کام ہے. ایڈا سوکھا بھی نہیں. لفظیں سوکھا ہے. میں تو ترجمہ سنا دیتا ہے یریدون وجہ. میں تو ترجمہ کی سنایا. میں تو آپ جوتیاں کھا کھا کے مسا ترجمہ پڑھیا ہے. جب بھی ذکر کریں اللہ کے لیے کریں. ایک مرتبہ بھی اللہ اللہ کہیں تو اللہ کے لیے کریں. نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے پڑھیں. جنت و دوزخ بات ٹھیک ہے اللہ کے خوف سے ڈریں اللہ کی آرزو رکھیں لیکن جنت و دوزخ سے بڑھ کے اللہ کی ذات کی طلب کریں. اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کی عبادت کو صرف اسی کے لیے کرتا ہے. اسی کی عبادت کو پسند کرتا ہے. اسی کو سجدے کو. اولیاء کے سجدے انبیاء کے سجدے اللہ کو اس لیے مقبول ہیں اس لیے پسند ہیں کہ وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. اولیاء اس لیے مقبول ہوتے ہیں انہوں نے متھے کالے نہیں ہوندے نہ کوئی شرط. ٹھیک ہے اولیاء عبادت کرتے ہیں. میں کئی دفعہ ساتھیوں کہتا ہوں ساری فضیلتیں پتہ تھی. علامہ حسن صاحب میری گل سنیں جی آخری گل ہے. میں ساتھیوں کئی دفعہ بتاتا ہوں مجھے آج تک ابتدا میں پتہ تھا برس ہا برس بیت کے مجھے یہ نہیں پتا سجی سائڈ تے کھلویے تے کنیاں نمازاں دا ثواب ہوتا ہے. مینوں اے نہیں پتا اے وظیفہ پڑھیے تے اے فائدہ ہوتا ہے. سمجھو مینوں اے پتا پڑھ چھڑیا ہے. کچھ سجنا نے آکھیا
کچھ اللہ واسطے پڑھ چھڑیا. آپ بھی جب ذکر کریں اللہ کو یاد کریں. کئی ساتھی بیٹھے, ایک ساتھی کہنے لگا فلاں بندہ پیدا سی تین پیراں کو لبنا کچھ نہیں. میں کہ کٹا تے ہے نہیں جڑا میں دیواں پتر. میں کہ او لوگ آدھے نے جڑے 4 دن وظیفے کر کے تھک جاندے ہیں, انہاں دی منشا مقصود ہی اللہ دی ذات نہیں ہوندی. اللہ دی ذات او یار مئی وال منشا سی سونی دی تو کچے گھڑے تے تیر پئی سی یار. او منشا ایسی نا, مئی وال منشا سی. اگر مئی وال نہ ہوتا وہ دریا سے ڈرتی, وہ اندھیری رات سے ڈرتی, وہ چاندنی سے ڈرتی, گرج چمک سے ڈرتی, بارش سے ڈرتی. کسی چیز نے نہ ڈرایا صرف مہیوال کے لیے. تے جب بندے دا اس محبوب نہ پیار ہوئے تو کم از کم سونی نہیں پکے گڑے تے تر جائے, کچے تے نہ سیاں. اللہ کے لیے کیسی خوبصورت گل میں اگے نہیں پڑھی سامنے آ گئی. آخری گل کر دینا. ان اللہ عز و جل عبادن فی الارض من خالص عبادہ. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک میرے زمین پر ایسی خالص مخلص بندے ہیں ما ينزل من السماء طفۃ الی الارض. کوئی بھی آسمان سے جو چیز نازل ہوتی ہے, کوئی تحفہ کوئی چیز زمین کی طرف, پہلے انہی پر نازل ہوتا ہے پھر ان کے ذریعے کسی اور کے پاس جاتا ہے. لیکن صرف انہاں نہیں, وہ خالص ہیں بندے کوئی بلا بھی نازل ہوندی پھر انہاں وال جاندی تاں کسی اور ہی ال جاندی. ہاں جی آئین اقوال کو نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات کے لیے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم بھی بڑا ہو گیا, میں نے آپ کے ذوق کے لیے تقریر شکری نہیں کرتے. میں کہ تساں آخنا میں مت گونگا تو نہیں ہو گیا. میں دون دسیا وہ کچھ میں بولنا ہوں. اتنے مولوی نے ڈھیر سارے اکٹھے ہوئے, انہوں نے کچھ بھی ڈر ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 کو 10 کے قریب ہیں. ایک چادر تھلے 10 صوفی تے آ سکتے ہیں, ایک پنڈال تھلے 10 مولوی. توبہ ہی توبہ, بڑا اوکھا ہے. لیکن یہ سارے میرے بیٹے نے, بھائی نے, میرے ساتھی نے. انہوں نے محبت تو عقیدہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ مولوی نہیں جو انہوں نے پٹیاں میں پڑھا چھڑیاں نا, مولوی نہیں پڑھا سکتا جی سیانے رہتے. ہاں کسی جم کے ہی پڑھانی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ میرے پیارے نے, دوست نے. میں کدی کدی انہوں نے میزان کہنا, وہ پہلے ساڑھے علامہ زبیر صاحب میں کہنا نا کدی مولوی, میں نے ایک دن کہتے ہیں تُسی سانی نام سامنے پڑھیا ہوں. وہ میں کہ تُسی اپنے اتنا پڑھیا ہوں, دون پڑھ کے سیدھیاں کر دینا.